لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. عزیزان گرامی، ماہ صیام، ماہ رمضان، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اہمیتیں ہیں، جس کو شہر اللہ کا نام دیا گیا ہے، قرآن نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے قرار دیے گئے تھے. یعنی آپ یاد رکھیں کہ جب اسلام اس دنیا میں آیا ہے، اس سے پہلے سے یہ روزے کا سلسلہ جو ہے برقرار تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ روزے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ روزہ تم پر واجب قرار دیا گیا ہے روزے کو، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر لعلکم تتقون کہا گیا ہے. لعل معنی ہوتا ہے شاید، اور کچھ نے ترجمہ کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ظاہر ہے جس طریقے سے بھی ہو، روزہ ماہ رمضان میں واجب قرار دیا گیا ہے. 1 مہینے روزہ واجب ہے، اور اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، ماہ خدا، اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ ہے کہ انسان تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے. ماہ رمضان میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں ماہ صیام کی فضیلتیں بیان کی ہیں. فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. تمہارے سامنے جو ہے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ. یعنی آپ غور کریں کہ نبی نے چند باتیں بیان کی ہیں کہ شہر اللہ جو ہے وہ برکتوں کا مہینہ ہے، شہر اللہ جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، شہر اللہ جو ہے وہ مغفرت کا مہینہ ہے. یعنی اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اس کے لیے حاصل ہوتی ہے. توبہ کا مہینہ ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، اور اللہ کے نزدیک جو ہے یہ ماہ صیام بہترین و فضیلت ترین مہینہ قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ غور کریں کہ 12 مہینے میں ماہ رمضان کی جو اہمیت ہے وہ کسی دوسرے مہینے کی اہمیت نہیں ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس ماہ صیام کے جو دن ہیں وہ بہترین دن قرار دیے گئے ہیں. یعنی ان 30 دن کے جو مہینے میں 30 دن یا 29 دن جتنے بھی ہیں، وہ دن جو ہے اور دنوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور ان کی راتیں جو ہیں بہترین راتیں قرار دی گئی ہیں. اب آپ غور کریں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں، یعنی جو بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کے لمحات جو ہے یہ بہترین لمحات ہیں. اور وہ پھر کہا گیا کہ ہوا شہرٌ، یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے
دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. آپ غور کریں، اس میں بہت ایک اہم پوائنٹ ہے، تفصیلی بات نہیں پیش کرنا ہے، لیکن باتوں کو بیان کرنے کے لیے چند باتیں عرض کرنی ہے کہ نبی کا خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے مشہور ہے کہ مولا نبی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں بلایا گیا ہے. دعیتم، دعوت دی گئی ہے تمہیں، دعیتم، دعوت دی گئی تمہیں. فی ہے، اس مہینے میں کس کی طرف دعوت؟ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانداری کی طرف جو ہے دعوت دی گئی ہے. یعنی آپ غور کریں کہ اللہ ہے میزبان. انسان جو اس مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے وہ ہے اللہ کا مہمان. مہمان جب کسی، بظاہر سی بات ہے مہمان دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک مہمان وہ ہے جو بن بلائے پہنچ جاتے ہیں، اور ایک مہمان وہ ہے جس کو بلایا جاتا ہے. تو بھائی جس کو بلایا جاتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ بلا رہا ہے مہمانداری کے لیے. ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانداری کے لیے تمہیں دعوت دی گئی ہے، تمہیں بلایا گیا اس مہینے میں. یعنی اللہ دعوت دے رہا ہے، میزبان پروردگار ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور ظاہر سی بات تمہیں قرار دیا گیا ہے اس مہینے میں کہ تم جو ہے اللہ کی طرف سے جو کرم ملے، رحمت ملے، اللہ کی طرف سے جو برکتیں ملیں، ان میں سے تمہیں قرار دیا گیا ہے. یعنی تم جو ہے یعنی ایسے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر کرم نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے کرامت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. جو مانگو گے ملے گا. ظاہر سی بات ہے، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ جو مہمانداری کرتا ہے اسے کریم کہا جاتا ہے. کرم کرنے والا، مہمانداری کرنے والا، خوب کھانا کھلانے والا، خوب جو ہے لوگوں کی مدد کرنے والا، جود سخاوت کے ساتھ پیش آنے والا، وہ پروردگار جو ہے کریم ہے اور بہترین کریم ہے. اور اس کے بعد جو ہے انفاسکم فیہ تسبیح، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے تمہارا سانس لینا جو ہے یہ تسبیح پروردگار ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهَا عِبَادَةٌ، اور تمہارا سونا جو ہے اس مہینے میں عبادت پروردگار ہے. یعنی انسان اگر سو رہا ہے تو خود سونا عبادت ہے. اور دنوں میں جو ہے انسان سوئے تو عبادت نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں جو ہے انسان سوئے گا ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں، تو عبادت پروردگار قرار دیا گیا ہے. اب آپ غور کریں فضیلت ماہ رمضان، فضیلت ماہ سیام، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور اس کے بعد وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، تمہارا عمل جو ہے اس مہینے میں قابل قبول ہے، مقبول ہے، اللہ قبول کرے گا اسے. اور ظاہر سے بات ہے اللہ جو ہے ہر عمل کو قبول کرے گا. اچھا عمل ہوگا تو بہترین ثواب، بہترین اجر عطا کرے گا. اور اگر جو ہے انسان برا عمل انجام دے گا تو بھی جو اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا. یعنی جتنی اہمیت ہے اس کے عمل کی اتنی ہی جو ہے انسان کی، کیونکہ اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی حد کی حرمت کر رہا ہے، احترام ماہ سیام نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی اس پر نازل ہوگا. رحمتوں کی بارش بھی ہے. اور یاد رکھیں شیطان تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اب خود انسان شیطان ہوگا جو ماہ سیام میں جو ہے غلط قدم اٹھائے گا، گناہ کرے گا اور شیطانی کام کرے گا، تو ایسے افراد کے لیے اللہ سخت ترین عذاب نازل کرتا ہے. لیکن عملکم فیہ، یاد رکھیں تمہارا عمل جو ہے اس مہینے میں مقبول ہے، اللہ قبول کرے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعا جو ہے اس مہینے میں مستجاب ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے تم پکارو تو صحیح، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. استجابت دعا اس مہینے میں برقرار ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرو. فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو. رَبَّكُمْ، جو تمہارا پروردگار ہے، بِالنِّیَّاتِ الصَّادِقَةِ، سچی نیتوں کے ساتھ. دیکھیں یاد رکھیے گا ہمیشہ اللہ کو پکاریے، اللہ کو یاد رکھیے، نیت صاف ہونی چاہیے، صدق نیت کے ساتھ ہونا چاہیے.
سچائی دل میں ہونی چاہیے، وقلوب طاہرہ، اور دل پاک ہونا چاہیے۔ دو باتوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو۔ اچھا کیا سوال کرو؟ یہ بھی نبی کہہ رہے ہیں، نبی سوال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم سوال کرو، مانگو۔ کیا مانگو گے؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ۔ دیکھیں یاد رکھیں، تمہیں توفیق دے پروردگار کہ تم اللہ کے مہینے میں روزہ رکھو، اور تمہیں اللہ توفیق دے تاکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں جو ہے روزہ رکھنے کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق دے۔ بہت سخت مرحلہ عزیزوں کہ انسان کو توفیق حاصل ہو جائے، ہر ایک کو توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ان کو توفیق حاصل نہیں ہے، واجبات کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ سے مدد طلب کرے انسان کہ اللہ جو ہے پورے مہینے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اور تلاوت قرآن، ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کی اہمیت آپ غور کریں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَّمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ یاد رکھیے کہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ شقی وہ ہے، شقی مانے بدبخت، بدقسمت، وہ شخص ہے جو اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی سے محروم رہے، یعنی اللہ معاف نہ کرے اس مہینے میں۔ فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں محروم کر دے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ، تم یاد کرو اپنی بھوک کے ذریعے، ہے نا، وَعَطْشِكُمْ، اپنی پیاس کے ذریعے، کیونکہ روزہ انسان رکھتا ہے تو بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے۔ تو کہا گیا فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی تم بھوکے ہو تو روزہ قیامت کی بھوک کو یاد کرو، تم پیاسے ہو تو روزہ قیامت کی پیاس کو یاد کرو، وَعَطْشَهُ، روزہ قیامت کی پیاس کو یاد کرو، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اس مہینے میں تم صدقہ دو اپنے فقراء کو جو فقیر ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مساکین جو مسکین ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی تم مدد کرو۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور اپنے بڑوں کا احترام کرو، ان کا جو ہے لحاظ کرو۔ وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بچوں یعنی چھوٹے کو چھوٹے پر رحم کرو، مہربانی کے ساتھ پیش آؤ۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور صلہ رحم کرو، رشتہ داروں کا خیال کرو، دوستوں کا خیال کرو، آپس میں میل محبت قائم کرو۔ صلہ رحم جو ہے ایک اہمیت ہے صلہ رحم کی۔ صلہ رحم کا فائدہ یہ ہے کہ عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے 1 روپے خرچ کیا، اللہ 700 گنا پروفٹ دے گا، 700 گنا جو ہے فائدہ دے گا۔ اور صلہ رحم سے محبتیں برقرار ہوتی ہیں، اخلاق حسنہ کا مالک بن جاتا ہے، خوش اخلاقی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنے یعنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچاؤ جو تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا ہے، یعنی نامحرموں کو مت دیکھو، آنکھوں کی حفاظت کرو۔ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اپنے کان کو ان چیزوں سے بچاؤ، روکے رکھو جو تمہارے لیے سننا حرام ہے، حلال نہیں ہے، یعنی گانا سننا حلال نہیں ہے، غیبتیں سننا حلال نہیں ہے، برائی سننا حلال نہیں ہے، ان سب سے اپنے کان کو بچاؤ۔ ہر وہ چیز تمہارے لیے جو حرام ہے ان سے آنکھوں کو بچاؤ اور کان کو بچاؤ۔ جو سننا حرام ہے کان کو بچاؤ، دیکھنا حرام ہے آنکھوں کو بچاؤ۔ اس کے بعد وَتَحَنُّوا عَلَىٰ
ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں پر جو شفقت کرو، مہربانی کرو۔ تحنن کہتے ہیں شفقت و مہربانی، دل سوزی سے کہتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے ان پر مہربان ہو جاؤ۔ یتحنن علی ایتامکم، اور تم اگر لوگوں کے یتیموں پر جو ہے رحم کرو گے، مہربانی سے پیش آؤ گے، تو تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے جو ہے انسان نہیں رہ سکتا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ماہ یعنی رجب میں اور ماہ شعبان میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ استغفر اللہ و اصل التوبہ، اس کو آپ روزانہ پڑھیے، جب ہو سکے تب پڑھیے۔ یعنی اس سے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ و اصل التوبہ، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، طلب مغفرت کر رہا ہوں، اور واصل التوبہ، اور توبہ کے بارے میں سوال کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے۔ اس کے بعد جو ہے وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا، فی اوقات صلاتکم، نماز کے وقت، یعنی کہا جا رہا ہے نماز پڑھو تو نماز کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماہ رمضان میں جو ہے دعائیں، ماہ رمضان میں دعائیں جو ہے یعنی وارد ہوئی ہیں، مخصوص دعائیں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دعائیں ہیں، روزانہ کی دعائیں ہیں، جس کی طرف متوجہ ہمیں کیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں، بہترین وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ ينظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، اور اپنے بندوں کی طرف جو ہے اللہ رحمتوں کے ساتھ جو ہے نگاہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، مطلب نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ ہر ایک کا ناظر ہے، ہر ایک کا جو ہے شاہد ہے، وہی جو ہے سب کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی بات سنتا ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا کہ نحن اقرب من حبل الورید، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم جو ہیں اتنا قریب ہیں کہ تم سوچتے ہو تو اس سے پہلے کہ تم سوچو اللہ جو ہے جان لیتا ہے کہ تم کیا کہنے والے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا بیان کرنے والے ہو۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی حاجتوں کو بیان کرو، امام فرما رہے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو بیان کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کے ذریعے جو ہے انسان اپنے کو اللہ سے قریب کرے۔ اسی لیے رحمتوں کا مہینہ ہے اور برکتوں کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے اور توبہ کا مہینہ ہے۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہر اس مہینے میں یعنی عموم الناس کا خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، اور یعنی یاد رکھو کہ جب کوئی شخص جو ہے اللہ سے مناجات کرتا ہے، مناجات کیسے کہتے ہیں؟ راز و نیاز کرنا، دھیمے سے، جو لوگ نہ سن سکیں، راز و نیاز انسان کرتا ہے تو اللہ اس کی راز و نیاز کو، مناجات کو سنتا ہے، اور جب پکارتا ہے تو اللہ جو ہے، جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے باتوں کو بہت یعنی زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، اسی فضیلت کو بات کو بیان کرتے ہوئے کہ دعا کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور ہر لمحہ عبادت میں انسان کو شمار کیا جا رہا ہے۔ روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑے گا تو اس کے لیے کفارہ ہے، 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ تو وہی ہے جو کہتے کہ رکھنا ہے، اور 60 روزے جو ہے کفارہ و جرمانہ ہے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ایک روزہ رکھے، یعنی 60 لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب آپ غور کریں کفارہ ایک روزے کا ہے، اس لیے روزے کی ایک اہمیت ہے، جو واجب قرار دیا گیا اس کو انسان رکھے۔ اور روزے کے بارے میں یہاں تک جو ہے یعنی حدیث قدسی میں موجود ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں؟ روزہ میرے لیے ہے،
وَأَنَا أُجْزِي بِهَا، روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کی جزا دوں گا۔ یعنی آپ غور کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہے جزا دینے کے لیے۔ بہرحال اجزا بہا پڑھا جائے تو اس کا مطلب کہ ہم جو ہے خود، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں خود جو ہے اس کے لیے جزا ہوں۔ تو اب آپ غور کریں، روزے کے بدلے میں اللہ کسی کو مل جائے تو مرضی پروردگار مل جائے، جب مرضی پروردگار مل جائے تو کیا کہنا۔ اور اسی لیے جو آپ غور کریں کہ یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں جزا دینے والا ہوں، تو اگر اللہ جزا دینے والا ہے تو پھر آپ غور کریں کہ کتنا وہ جزا دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یعنی بیان کیا جا رہا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے ایک سپر ہے۔ سپر مانے ہوتا ہے ڈھال۔ آگ کے سامنے یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا اور روزہ جو ہے آگ میں جانے نہیں دے گا، سپر ڈھال کی طرح کام کرے گا روزہ۔ تب آپ غور کریں کتنی اہمیت روزے کی۔ اور شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ، اس مہینے کی نسبت دی گئی ہے اللہ کی طرف۔ ہر چیز کی ایک اہمیت ہوتی ہے بھائی۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، نسبت دی گئی اللہ کی طرف۔ رسول اللہ، رسول خدا کی اہمیت اس لیے ہے کہ رسول کی نسبت دی گئی اللہ کی طرف۔ ولی اللہ، ولی کی نسبت دی گئی اللہ کی طرف، یعنی اللہ کا سرپرست۔ اللہ کی طرف سے ولی، اللہ کا سرپرست نہیں، اللہ خود سرپرست ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اور کیا ہے؟ یعنی اللہ جو ہے ولی ہے، اللہ سرپرست بناتا ہے۔ تو اللہ جب ولی ہے تو اللہ نے ولی بنایا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے ولی ہے، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، مومن ہے۔ تو کیا کہنا اگر مومن کے اللہ سرپرست بن جائے؟ کیا کہنا اللہ جو ہے کہتے ہیں سرپرستی کرے؟ اور وہی ہے کہ اللہ خود ولی ہے اور نبی کو بھی ولی بنایا ہے اور علی کو بھی ولی بنایا ہے۔ تب آپ غور کریں کہ یہ شرف ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ولی کو مانتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا گیا کہ من کنت مولا فہذا اليوم مولا، نبی نے اعلان کیا اللہ کے حکم سے کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ مولا مانے ہوتا ہے سرپرست، حاکم۔ تو جس طرح سے نبی حاکم ہیں، نبی ولی ہیں، نبی مولا ہیں، اسی طرح علی بھی جو ہے حاکم ہیں، علی بھی جو ہے مولا ہیں۔ تو اللہ بھی ولی ہے اور اللہ نے ان سب کو ولی بنایا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کہا ولی اللہ، اللہ کی طرف نسبت دی گئی نا علی کی، تو علی کی ایک اہمیت ہو گئی۔ اللہ ولی ہیں، اللہ کی طرف سے علی جو ہے اللہ کی طرف سے ولی بن کر آئے ہیں، تو علی کی ایک اہمیت ہو گئی نا۔ نبی جو ہے اللہ کی طرف سے ولی بن کر آئے ہیں تو نبی کی ایک اہمیت ہوئی نا۔ تو وہاں یاد رکھے جو نسبت دی جائے اللہ کی طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو نبی اللہ، اللہ کا نبی، تو اسی طرح عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اب واقعاً جو ہے انسان اگر اللہ کا بندہ بن جائے گا، نسبت اللہ کی طرف سے ہو جائے نا، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے جب اہمیت بڑھ جاتی ہے تو پھر جو ہے کیا کہنا، اللہ جو ہے اس کو اپنے سے قریب تر کرتا ہے۔ پھر اسی لیے کہا گیا ہے، اللہ نے کہا ہے حدیث قدسی میں کہ عبدی، میرے بندے، اطعنی، میری اطاعت کرو، میرا کہنا مان لو، اجعلو کا مثلی، میں اپنا مثل بنا دوں گا۔ یعنی مثل کا مطلب مظہر، اللہ کی صفات کا مظہر بن جائے گا انسان اگر حقیقی بندہ بن جائے۔ بہرحال یہ قرآن کی یعنی باتیں ہیں جو ہمیں متوجہ کی جا رہی ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ تقویٰ کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
بہرحال جو ہے وقت کا تقاضا نہیں کہ تفصیلی بات پیش کر سکوں، بس اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی نے جب یہ خطبہ بیان کیا ہے تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، بہترین کام کیا ہے، افضل الاعمال کیا ہے؟ تو پھر جو ہے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو افضل اعمال جو ہے الورع عن محارم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا، یہ ہے بہترین عمل، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ آئیے مل کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے گی۔ پروردگار ماہ سیام کی برکتیں اور جو رحمتیں ہیں اس سے ہمیں سرشار کر دیں۔ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔